بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 107 اور آیہ نمبر 108 یہ شامل ہیں. اور ان 2 آیات کے اندر جو مضمون ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کل کے درس میں شامل آیہ نمبر 106، اس کے اندر جو اسلام کے قانون وراثت اور قانون وصیت کا ایک اہم حکم بیان ہوا، اسی کا ہی تتمہ ہے، اسی کو ہی مکمل کیا جا رہا ہے. یہ بیان ہوا کہ جب کوئی شخص قریب المرگ ہو یا مرض الموت میں ہو اور وہ اپنے مال کے حوالے سے وصیت کرنا چاہے تو فرمایا کہ اگر وہ حالت حضر میں ہے یعنی گھر پہ ہے تو اس صورت میں اپنی کوئی قریبی 2 گواہ مقرر کر لے کہ بھئی میرے پاس یہ مال ہے اور یہ میری ٹوٹل جائیداد ہے اور یہ والے میرے ورثاء ہیں. اور اگر سفر میں ہے تو سفر سے پھر یہ ہے کہ اپنا کوئی قریبی یا اپنا کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. سفر میں تو پھر کوئی بھی کسی کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. فرمایا من غیرکم، کسی غیر برادری سے، غیر مسلم کو، کسی کو آپ جو ہے وہ 2 گواہ بنا سکتے ہیں، اپنا مال اس کے حوالے پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو گواہ ہیں ان کے لیے شرط رکھی، گواہ کہہ لیں یا وصی کہہ لیں، یعنی جس کو وصیت کی جا رہی ہے کہ فلاں فلاں کو میرا مال سونپ دینا. فرمایا کہ ایک تو ان سے نماز کے بعد تم ان کو پابند کرو گے، اور نماز بھی کون سی؟ فقہا نے سایہ کے ذیل میں لکھا عصر کے بعد. اور پھر اگر تم ان پر شک ہو کردار پر کہ یہ کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں یا کوئی مال کو چھپا سکتے ہیں، ادھر ادھر کر سکتے ہیں، تو پھر ان سے قسمیں بھی اٹھوائیں. ظاہر ہے اتنی بڑی خلق خدا کے سامنے اور پھر مسجد میں جھوٹ بولنا آسان نہیں، کسی چیز کو چھپانا آسان نہیں. فرمایا کہ قسم وہ اس بات کی کھائیں گے کہ ہم اس کے بدلے میں کچھ خرید نہیں رہے، یعنی کسی چیز کا ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ہم للہ فی اللہ کی رضا کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں، اگرچہ اس میں ان کے اپنا کوئی قریبی کسی کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اور وہ اللہ کی گواہی اگر چھپائیں گے تو وہ گناہ گار ہو جائیں. اب اسی کا ہی تتمہ ہے آیہ نمبر 107 اور 108 کے اندر. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ یہ آیات مبارکہ ایک خاص واقعے کے ذیل میں اتری. قرآنی آیات اور قرآنی احکام اگرچہ کسی خاص واقعے کے ذیل میں بھی اترے، لیکن ان کے اندر سے جو حکم نکلتا ہے وہ عام ہوتے ہیں. بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور وہ شام کی طرف سفر پہ جا رہے تھے. دوران سفر وہ مرض الموت کا شکار ہوئے. ظاہر علاج اور اس کے ذرائع اتنے ایڈوانس تھے نہیں، تو ان کے جو 7 لوگ تھے وہ دونوں عیسائی تھے، نصرانی تھے. انہوں نے اپنا سارا مال ان کو بتا دیا، لیکن ان دونوں لوگوں نے مل کر کے خیانت کی اور ان کا ایک چاندی کا پیالہ تھا اس کو غائب کر دیا اور اس کو بیچ کے قیمت آدھی بانٹ. واپس آئے، سارا مال دیا، لیکن جو ورثاء تھے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ابو یا ہمارا باپ یا فلانا اس کے پاس کیا کیا چیز تھی، تو انہوں نے اس پیالے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا وہ پیالہ ہمیں نہیں دیا. بعد میں پھر وہ جھوٹے ثابت ہوئے. ان میں سے پہلے ایک مسلمان ہوا تو اس نے اقرار کر لیا، دوسرا نہیں مان رہا تھا. تو پھر جو ہے وہ بدلے میں فرمایا گیا کہ بھائی جو میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ 2 لوگ قسمیں اٹھائیں کہ بھئی یہ دونوں جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں. تو بعد کے جو لوگ ہیں اس کے قریبی رشتہ دار ان کی قسمیں پہلے والوں کی قسموں کو باطل کر دیں گی اور جھوٹا کر دیں گی. اسی کا تذکرہ ہی ان آیات مبارکہ میں. فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر یہ کھل جائے یا یہ پتہ چل جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ
ان دونوں نے یعنی جن دونوں کو میت نے اپنا مال حوالے کیا تھا یا وصیت کی تھی، استحقا اسما، انہوں نے گناہ کمایا ہے، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں. فآخران یقومان مقامہم، تو ان دونوں کی جگہ لے لیں گے دوسرے دو لوگ، یعنی ان دونوں کی قسمیں ختم ہو جائیں گی. من الذین استحق علیہم الاولیان، ان کے قائم مقام آ جائیں گے. کن کے قائم مقام؟ کہ پہلے دو جنہوں نے حق مارا ہے ان کی جگہ پر. فیقسمان باللہ، اب جو لوگ ہیں یعنی میت کے قریبی رشتہ دار، وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے. لشہادتنا احق من شہادتہم، کہ ہماری شہادت ان دونوں کی شہادت سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ حقدار ہیں. وما اعتدینا، ہم کسی ظلم و زیادتی میں نہیں پڑ رہے، ہم سچ بول رہے. انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہ، یہ معاملہ، یہ صورت اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ لوگ آئندہ سے شہادت کا خیال رکھیں گے اور اس کا حق صحیح ادا کریں گے. جو جھوٹی شہادت ہے، قول زور اور شہادت زور، یہ کسی بھی معاشرے میں فساد، تباہی اور اس کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کے اندر یہ دونوں باتیں ناسور کی طرح پھیل چکی، ایک کینسر کی طرح پھیل چکی. چاہے کسی بھی واک آف لائف سے آپ لوگوں کو لے لیں، عوام و خواص کے اندر کسی بھی طبقے سے، ان کے اندر یہ دو برائیاں، اصل میں تو برائی ایک ہی ہے، زور کی. یہ دو اس کے پہلو ہیں، قول زور اور شہادت زور، جھوٹی بات اور جھوٹی قسم. یہ ہمارے معاشرے کا کینسر ہے. بخاری شریف کتاب الادب باب حقوق الوالدین من الکبائر کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سے مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، کتاب الایمان باب بیان الکبائر واقعہ کے اندر موجود ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں. صحابہ نے اس کے جی یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، سب سے بڑا گناہ. قرآن مجید خود بھی اس کو ظلم عظیم کہتے ہیں. سورہ لقمان کے اندر ان الشرک لظلم عظیم، جناب لقمان حکیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرما رہے تھے، سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. دوسرا اکبر الکبائر فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سہارا لیے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے. رام سین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور جب کوئی بہت ہی زیادہ خاص بات ہوا کرتی تھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، باڈی لینگویج تھوڑی چینج ہوا کرتی تھی تاکہ جو سامعین ہیں وہ متوجہ ہو سکے، اور چہرہ انور کا جو رنگ ہے وہ متغیر ہو جایا کرتا تھا. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری چیز یہ فرمائی قول زور و شہادت زور، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بار بار فرماتے رہے. فرمایا کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خاموش نہیں ہوں گے. ان باتوں پر اتنا زیادہ سٹریس فرمایا، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، کہ یہ معاشرے کو، خاندانوں کو، کسی بھی قسم کے تعلق کو، علاقوں کو، آپس کے تعلقات کو یہ چیز تباہ و برباد کر دیتی. چاہے کتنا گہرا تعلق کیوں نہ ہو، چاہے جتنی گہری پارٹنرشپ کیوں نہ ہو، دو قوموں، دو ذاتوں، دو برادریوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کی سب سے بڑی وجہ یہی قول زور ہوتے اور شہادت زور ہوتے. لوگ جب حق و انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیتے، ذاتی مفادات کے لیے جھوٹی گواہی اور جھوٹے قول سے باز نہیں آتے، تو فرمایا کہ یہ تباہی کا سبب ہوتا. فرمایا جب تم ان کی جھوٹی قسموں کے اوپر دو قریبی لوگوں کی قسمیں لے لو گے تو آئندہ سے یہ نصرانی لوگ محتاط رہیں گے اور کبھی بھی تمہارے مال کے اندر خیانت نہیں کریں گے. او یخاف ہو، تو ان کو ڈر پیدا ہو جائے گا
ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسمیں لٹا دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی تمہاری قسمیں آنے کے بعد۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے تم ڈر جاؤ، واسمعوا اور سنو۔ یہ قرآن مجید کا حیران کن انداز ہے۔ یہ سورہ مائدہ چونکہ احکامی سورہ ہے، میں متعدد دفعہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں، آپ نے اب خوب غور فرما لیا ہوگا کہ جب بھی کوئی حکم مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا جو اختتام ہوتا ہے، کنکلوژن جو ہے، وہ تقوی کی حکم پر ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ۔ دیکھو، ہر ایک حکم کو نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی فورس، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی آسمان سے فرشتوں کی کوئی جماعت نہیں اترے گی، بلکہ سب سے پہلے تمہیں اپنے اندر کو چینج کرنا ہے، تمہیں اپنے اندر تقوی لے کر کے آنا ہے، بی مائنڈفل۔ تمہیں اپنے آپ کو یہ بات منوانی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے ہر کام کرنا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت سب سے بڑا موٹیو ہے میرے اعمال صالحہ کے کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی سے اوائڈ کرنے کے لیے سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونے کا ڈر ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورہ الرحمن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو فرمایا واتقوا اللہ۔ یہ سچویشن کب پیدا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی جو فورس ہے نا، موٹیویشنل فورس جو سب سے بڑی ہے، قوت محرکہ، وہ تقوی ہے۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ التقوی ہا ہونا واشار الی قلبی، تقوی ادھر ہوتا ہے، اور اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اقدس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اندر، انسان کے اندر ہی ساری برائی ہوتی ہے، ساری اچھائی بھی اس کے اندر ہی ہوتی ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، جھوٹی گواہی نہ دو اور جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہ ہو جاؤ، کسی کا مال مت چھپاؤ، اس میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرو، اور ظلم و زیادتی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لا یحل، کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے، بمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا ان یأخذ مال امرئ مسلم، کسی دوسرے کا مال لے، الا بطیب نفسی، مگر اس کی طیب نفس کے بغیر، یعنی جب تک وہ خوشی کے ساتھ نہ دے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کام چل جائے، اس کی بے بسی کی وجہ سے یا مروت میں اس کی خاموشی کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں، طیب نفس کے بغیر کسی کا مال لینا درست ہی نہیں۔ واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، واسمعوا اور سنو۔ پہلے جتنے مقامات گزرے جہاں پر بھی واتقوا اللہ آیا ہے، ہم شروع سے اگر دہرانا بھی چاہیں اگر سورہ مائدہ کو، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا، واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ شروع سے یہاں پہ انداز الگ ہے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، گویا کہ تقوی ہی کا دو دفعہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو بھی، واسمعوا اور سنو۔ صرف یہ نہیں کہ تم یہ کہہ دو کہ جی ٹھیک ہے جی ہم ڈر گئے اللہ سے، ہم ڈرتے، اور میں نہیں، واسمعوا۔ بعض دفعہ انسان اپنی طرف سے تقوی اختیار کر رہا ہوتا ہے لیکن معاملے کو وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ واسمعوا کا مطلب کیا ہے؟ تفکرو، غور و فکر کرو، جو بھی معاملہ ہے اس میں سوچو سمجھو، کہ کسی بھی پہلو سے، بعض دفعہ تمہارے سامنے ایک پہلو ہو سکتا ہے کسی بات کا، لیکن اس کے کئی سارے اور پہلو بھی ہو سکتے۔ واسمعوا، خوب غور کر لو اس کے اندر، معاملے کے اندر۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔